اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، آج دو سوال ہیں میرے پاس، ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ شاید یہ ہر نمازی کے سوال ہوں گے، ہر عبادت گزار کے ذہن کے اندر یہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، تو آج آپ کے سامنے ان کی وضاحت کر دوں گا تاکہ آپ کا یہ وہم، آپ کا یہ شکوک شبہ دور ہو جائے۔ پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے عام طور پر کہ اگر کوئی بندہ فرض نماز اکیلی پڑھ رہا ہے، گھر کے اندر پڑھ رہا ہے یا مسجد کے اندر پڑھ رہا ہے، 4 رکعت فرض نماز ہے، اب قیام کی حالت میں کیا ہر رکعت کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملائی جائے گی یا نہیں؟ اسی طرح سنت اگر نماز 4 رکعت ہے تو اس کے اندر کیا کیا پڑھنا ضروری ہے؟ تو پہلا یہ سوال میرے دوستو، پہلی بات تو یہ ہے، فرض نماز اور سنت نماز میں صرف قیام کی حالت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ یہ ہے، اگر 4 رکعت والی فرض نماز ہے تو اس کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک چھوٹی سورت یا 3 مختصر آیتیں پڑھنا ضروری ہیں، واجب ہیں، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملانا یا آیتیں پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد رکوع سجدہ، باقی نماز مکمل کی جائے گی۔ لیکن سنت نماز میں اس طرح نہیں ہے۔ اگر 4 رکعت سنت نماز پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پر ظہر سے پہلے جو 4 رکعت سنتیں پڑھی جاتی ہیں، عشاء سے پہلے جو 4 رکعت سنتیں پڑھی جاتی ہیں، عصر سے پہلے جو 4 رکعت سنتیں پڑھی جاتی ہیں، اب آیا کہ سنتوں کے اندر کیا کیا پڑھیں؟ تو میرے دوستو، سنت یعنی یہ جو قیام میں سورۃ الفاتحہ کے بعد ہر رکعت میں سورت ملائی جائے گی، 4 رکعتوں میں، چونکہ فرق فرض اور سنت میں صرف قیام کی حالت میں ہے، باقی نماز ایک جیسی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سنت میں چاہے 2 رکعت سنت ہو یا نفل ہو، چاہے 4 رکعت سنت ہو یا نفل ہو، یعنی صرف فرض نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملائی جاتی ہے، باقی یعنی سنتوں میں، نوافل میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں، فرض کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 آیتیں یا سورت کوئی مختصر سی یا جون سی سورت یاد ہو پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ یہ سنت اور فرض نماز کا فرق ہے کہ اکثر لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ شاید یہ بھی مسئلہ ضروری ہو تاکہ ان کو معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے، ٹھیک ہے؟ یہی مختصر سا فرق ہے قیام کی حالت میں صرف، یعنی فرض نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں، اگر 3 رکعت والی فرض نماز ہے تو پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملائی جائے گی، تو تیسری رکعت میں صرف سورت پڑھی جائے گی۔ اگر 2 رکعت فرض نماز ہے تو ان دونوں رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملائی جائے گی، لیکن سنتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی، سنتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر یعنی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر سورت نہیں ملائے گا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کا واجب چھوٹ گیا۔ اگر سورت یعنی سجدہ سہو کر لے گا تو اس کا واجب یہ یعنی مکمل اس کی کمی ہو جائے گی۔ میرے دوستو، دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کسی نے ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت جو پڑھنی تھی نہیں پڑھی، تو کیا ظہر کے بعد نماز پڑھنے کے بعد، فرض پڑھنے کے بعد وہ سنتیں پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر پہلے بہتر تو یہ ہے کہ فرضوں سے پہلے سنتیں پڑھی جائے، ترتیب اصل یہی ہے، لیکن اگر کسی نے کوئی نہیں پڑھ سکا، جماعت کا وقت ہو گیا تھا، وہ جماعت میں شامل ہو گیا، سنتیں اس سے رہ گئیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ظہر کی نماز پڑھ لے تو ظہر کے بعد پہلے 2 رکعتیں جو ظہر کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں، 2 سنتیں، وہی پڑھے گا، 2 نفل پڑھے گا،
پھر آخر کے اندر یہ 4 رکعت جو پہلے اس کی سنت رہ گئی تھی اسی کو مکمل پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ظہر کی فرض نماز کے بعد پہلے یہ 4 سنتیں پڑھے گا تو پہلے کی ترتیب تو ویسے یعنی بدل گئی، پہلے والی سنتیں جو پڑھنی تھی نہیں پڑھ سکا، لیکن جو فرض نماز کے بعد والی ترتیب ہے وہ برقرار رہے کہ جیسے فرض نماز کے بعد 2 سنتیں 2 نفل پڑھی جاتی ہیں اس کو اسی ترتیب سے پڑھیں، جو سنتیں پہلے رہ گئی تھیں اس کو بعد کے اندر پڑھ لیں، یعنی سنتوں اور نوافل کے بعد، ٹھیک ہے۔ یہ 2 سوال عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں اور عام طور پر اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی کو کوئی اس میں مسئلہ سمجھ نہ آ رہا ہو تو وہ بلا جھجک پوچھ سکتا ہے، چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے عورت ہے، تو انشاءاللہ سب کی رہنمائی کی جائے گی۔ دین کے مسائل میں شرم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو کوئی بھی مسئلہ ہو، گھریلو مسائل ہوں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو جتنا پوچھیں گے اتنی زیادہ فائدہ ہوگا، جتنی سوالات کریں گے تو اتنی ہی آپ کے عمل میں قوت آئے گی، آپ کو عمل کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ تو آخر کے اندر یہی گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کومنٹ بھی کریں اور لائک بھی کریں، تو مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو آپ جتنا مجھے سپورٹ کرو گے اتنا آپ کی مہربانی ہوگی، اتنا میرا چینل گرو کرے گا، تو آپ کا اس کار خیر میں حصہ شامل ہو جائے گا۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی دین کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دین کے مسائل تمام کے تمام سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نماز کے بھی تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔